یہ جو بچے ہیں آزادی کی ہم کیونکہ بات کریں, خود مختاری کی بات کریں, انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, نہیں بھی ہوتے کچھ, تو جو سچویشن یہ ہے کہ بچے باپ کا بزنس جو ہے وہ نہیں سنبھالتے. باپ نے بڑی محنت کی ہوتی ہے, بھلے میں کہتی ہوں پرچون کی دکان ہے, اس کی کتابوں کی دکان ہے, یا کوئی اس نے چھوٹا کوئی آفس بنایا ہوا ہے, کوئی لائٹ کا بزنس ہے, بلب کا بزنس ہے, کچھ بھی ہے, ٹھیک ہے. تو بچے یہ کہتے ہیں ہم تو کچھ اور کرنا چاہتے ہیں, ہم یہ نہیں سنبھالنا چاہتے. اب باپ یہ کہتا ہے کہ میرا سامان, میرا کام, میرا بزنس نے آگے لے کے چلنا ہے, مگر یہ کہتا ہے میرا انٹرسٹ کوئی نہیں ہے, میں ادھر نہیں بیٹھوں گا. اچھا, اب باپ یہ کہتا ہے کہ تمہاری جو ابھی عمر ہو گئی ہے 25 سال 20 سال, میں تو 16 سال کی عمر سے کام کر رہا ہوں, 18 سال کی عمر سے کام کر رہا ہوں, میں تو روٹی کما رہا ہوں, پورے گھر والوں کو پال رہا ہوں, سب کو میں نے اسٹیبلش کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, میں کام کر رہا ہوں, ابھی تک تمہاری فیس دے رہا ہوں, 20 سال کے 22 سال کے ہو گئے ہو, نکلو باہر آؤ, کام کرو گھر پہ, یہ گھر سے باہر نکل کے آفس دیکھو میرا, پارٹ ٹائم یہ کام کرو, یہ آفس سنبھالو. تو کہتے ہیں میرا انٹرسٹ ہی کوئی نہیں, میں نے کچھ اور کرنا ہے پڑھ پڑھ کے. وہ کہتا ہے اب باپ کہتا ہے میں فیسیں پے کر کر کے پاگل ہو گیا ہوں, کام کرو کچھ. وہ کہتا ہے میں نے نہیں کرنا. تو بچے ایسے تو فارغ نکمے بیٹھے ہوئے گھر پہ, ڈیمانڈیں کر رہے ہیں باپ کو اور وہ روٹیاں توڑ رہے ہیں. ایسے بچوں کے لیے یہ وہ دور نا اب رہ نہیں گیا ہوا کہ میں کہوں کہ بچے پڑھ رہے ہیں اور وہ ان کے پاس کام کرنے کو وقت نہیں ہے. ہیل آف اے ٹائم, بہت کچھ ہے ان کے پاس, آن لائن کام ہے, آن لائن سسٹم ہے, کمائی کرنا چاہیں تو بچے آج کل اپنی فیسیں خود اٹھا سکتے ہیں. تو باپ کا بھی تو بزنس ہے نا, جو باپ نے انہی کے لیے سیٹ اپ کیا, وہ دیکھنے نہیں چاہتے. میں آپ کو بتاؤں, ہر بندہ نا ہر کام کے لیے ہوتا نہیں ہے. اچھا, مطلب سے میں ریڈی لگا سکتا ہوں, چنے کی ریڈی میں بیچ بھی سکتا ہوں, لیکن مجھے یہ نہیں کرنا ہے. ٹھیک, میں نے کچھ اور کرنا ہے زندگی میں اپنی لائف کے ساتھ, اور میں نے اس کے اوپر کام کیا. ٹھیک, کہ میں اپنی شناخت بنانا چاہتا ہوں. اگر جو شخص اپنی شناخت بنانے کے لیے, یہ ایک تو ہے نا کہ ان کے پاس آگے راستہ سمجھ ہی نہیں آ رہا جانا کدھر ہے, تو بھائی ایک موقع موجود ہے, اس کو سنبھالیں اور اپنی شناخت کے اوپر کام کریں. اگر بچے کو اگر باپ کہہ دیتا ہے جاؤ جا کے روٹی کماؤ, جو بھی کرنا ہے کرو, تمہاری سے آدھی عمر میں کام کر رہا تھا, تو وہ آگے سے کہتا ہے نہیں سارے باپ کھلاتے ہیں بٹھا کے, سارے باپ پے کرتے ہیں, آپ بھی کریں. اس پہ کیا باپ کرے, باپ کی سچویشن کیا کرے. باپ نے کام شروع کیا, 8ویں 9ویں فیل تھا, باپ نے کام شروع کر دیا. اس نے چاہا کہ میری اولاد پڑھے, تبھی اس نے یونیورسٹی کی فیسیں دینا شروع کی, ورنہ 8ویں 9ویں وہ بھی کہتا کہ بھئی میں بھی 8ویں 9ویں میں کام پہ آ گیا تھا اور تمہارے لیے تو میں نے دکان بنا دی, چلو بیٹھو. شاید اس امیچورٹی میں وہ بیٹھ بھی جاتا. اب جب آپ نے اس کو یونیورسٹی کی تعلیم دلوائی ہے, اس کو اے آئی کروایا ہے, یا اس کو آپ نے اکنامکس کروایا ہے, کچھ کروایا ہے, وہ کہتا ہے جی میں اپنی شناخت بنانا چاہتا ہوں, میں اپنے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. ان چیزوں کو نا اگنور نہیں کیا جا سکتا. ہم جب پیرنٹس کی اور اولاد کے درمیان کی جب ڈیفرنس کی بات کرتے ہیں نا, اس میں سب سے بڑی یہی بات ہوتی ہے کہ والدین بھی اولاد کی ان چیزوں کو سمجھ نہیں سک رہے کہ یہ اس کی بھی کچھ ضرورت ہے. میں نے اس کو انجینئرنگ کروائی ہے, اس کو انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ کروایا ہے, اور میں کہوں تو میری گنے کی جوس کی دکان آ کے سنبھال لے. ساتھ ساتھ باپ کی جائیداد کو لٹایا بھی تو جا رہا ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تو میت یہی ہے کہ یہ زمینیں, یہ جائیداد, یہ گھر, یہ پراپرٹی, یہ فیکٹری بیچ کے تو بس ابا کے جانے کی دیر ہے. میرا یہ سب کچھ باپ بچے کے دماغ میں ہوتا ہے, چھوٹے سے بچے کی. میں آپ کو بتاؤں, بھائی صاحب کہتے تھے کہ اولاد کے لیے نا پیسے اکٹھے نہ کرو, اچھا, اس کو اچھی اولاد بناؤ. اچھی اولاد بنے گی تو کما لے گی, اچھا, اور اگر اچھی اولاد نہیں ہوگی تو بنایا ہوا بھی ضائع کر دے گی. تو بچوں کے لیے جائیداد وغیرہ نہیں بنانی ہے. کہتے ہیں جائیداد سے زیادہ فوکس کرو اچھی اولاد بنانے کے اوپر. اچھی اولاد بنانے, کہ اگر اولاد اچھی ہے اپنا فیوچر بنا لے گی. ارے واہ. اور اگر اولاد اچھی نہیں ہے تو آپ اس کو کروڑوں کا بزنس دے دیں, وہ سال 6 مہینے لگیں گے, انشاءاللہ فارغ ہو کے گھر بیٹھا ہوگا پھر سے دوبارہ ضائع کر کے. کیونکہ یونیورسٹی میں ان کو مہنگی گاڑیاں بھی چاہیے, کالجز میں بھی ان کو ذرا برانڈڈ کپڑے بھی چاہیے, تو باپ کے پیسے تو یوز ہو رہے, مگر باپ کے کاروبار میں بھی نہیں جانا, نہیں کوئی اور کام کرنا, یا کسی کو ٹیوشن پڑھا دینا. کوفتے سارا دن سوشل میڈیا پہ ویلے بیٹھیں گے, پب جی کھیلیں گے, ٹھیک ہے, لڑکیوں سے باتیں کریں گے, مگر کام نہیں کریں گے. لیکن یہ بات ہے کہ دیکھیں, یہ بھی تو آزادی ہے عجیب قسم کی. آزادی نہیں ہے, یہ بھی میں کہتا ہوں ضیاع ہے وقت کا. کہ اگر بچے کچھ بننا چاہتے ہیں اور ان کا کوئی روٹ ہے تو اس روٹ پہ ان کو چلائیں, کہ یہ چلیں ساتھ میں. دیکھیں گوروں کی ساری باتیں غلط نہیں ہیں, کچھ اچھی بھی ہیں. کہ چھٹیاں ہوتی ہیں تو وہ بچوں کو نا صبح اخبار بیچنے پہ لگا دیتے ہیں کہ سائیکل پکڑو جو میاں اخبار کرو. میں BCom کی چھٹیوں میں فارغ ہوا تو مجھے میرے والد صاحب نے بینک میں انٹرنشپ پہ لگا دی کہ جاؤ تم دیکھو. سر باہر ملک میں جب ٹریول کرتی ہوں, چھوٹے چھوٹے بچے اسکول کالجز کے چھٹیاں ہوتی ہیں, بنچی جمپنگ کرا رہے ہیں, جی کرا رہے ہیں, اسکوبا ڈائیونگ کرا رہے ہیں, بالکل بالکل, اسکائی سے کدوا رہے ہیں, کوئی ایسے پکنک پوائنٹوں پہ کام کر رہے ہیں.
برگر شاپوں پہ کام کر رہے ہیں, پیزا شاپ کر رہے ہیں, they don't feel anything bad or they don't shy. ہم لوگوں نے شاید نا وقت ضائع کرنے کا نا ٹھیکہ لیا بھائی یہاں پر, اور ہم لوگوں نے اس کی قدر کو نہیں سمجھا. ہم اولاد کو وہ قدر نہیں سمجھا رہے ہیں, ہم پیسے کی پاور سمجھا رہے ہیں, لیکن یہ نہیں سمجھا رہے کہ اچھا انسان بننے سے پیسہ اچھا کام کرتا ہے اور بری اولاد بننے سے پیسہ برا کام کرتا ہے. کیا بات ہے نبیہ, اور آپ کی آبزرویشن کیا کہتی ہے؟ انسان اپنی سوچ کا کھاتا ہے. حلال اور حرام کا کانسیپٹ دنیا کا بہت بڑا کانسیپٹ ہے. آپ اچھی اولاد تب پروڈیوس کریں گے جب آپ اس کو حلال کا نوالا کھلا رہے ہوں گے. ایک باپ کی کمائی, یس گہری بات, پھر ایک باپ کی کمائی کا وہ حلال لقمہ جو وہ اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو کھلا رہا ہے, آپ میرے سے شرط لگا لیں وہ اولاد کبھی معاشرے میں غلط کام کر ہی نہیں سکتی جو حلال کا نوالا کھا رہی ہے. اور جہاں پر آپ کسی کا حق چھین کے, کسی کے ساتھ دھوکے بازی کر کے, فراڈ کر کے, جھوٹ بول کے, دھوکے بازی کر کے, پیسہ اکٹھا کر کے وہ حرام کی کمائی جو ہے وہ اکٹھی کر رہے ہیں, جس کو قرآن بھی منع فرما رہا ہے, اللہ منع فرما رہا ہے, جس سے اللہ کی جو ہے وہ ناراضگی ہے, وہ اپنی اولاد کو کھلا رہے ہیں, تو آپ کی اولاد تو پھر لبرلزم کا شکار ہوگی. نوجوان نسل تو جو ہے وہ بہراروی کی طرف جائے گی. اس کے پیٹ میں جانے والا نوالا ہی حلال کا نہیں ہے, تو وہ کیسے حلال کام کی طرف جو ہے وہ جائے گا. میں نے یہ بات بڑے سوچ سمجھ کے اور تحقیق کے بعد کی ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ اس کے بعد ایک ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی آپ کے پاکستان میں, اور یہ میں آپ کو حقیقت بات بتا رہی ہوں. جس کے ماں باپ حلال کی کمائی پہ فوکس رکھتے ہیں ان کی اولادیں فرما بردار بھی ہیں, اور ان کی اولادیں جو ہیں وہ زمانے کے لیے بھی جو ہے وہ یوزفل ہیں. آج جو ہمارے معاشرے میں لوگوں کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں, لوگوں کے لیے مشکلات کا باعث بن رہے ہیں, وہ نوجوان نسل جو اپنے ہی دوسرے دوستوں کو جو ہے وہ پیسے میں دیکھتے ہیں اور ان سے جیلسی فیل کرتے ہیں, یا انہیں اپنے زیادہ شہرت پہ دیکھتے ہیں جیلسی فیل کرتے ہیں, یہ وہ اولادیں ہیں جن کی تربیت میں کمی رہ گئی ہے. یہ وہ اولادیں ہیں جن کے والدین یا تو انہیں صحیح طریقے سے اکوموڈیٹ نہیں کر پائے, یا پھر ان کو جو ہے وہ حلال کا نوالا نہیں کھلا پائے, جس کی وجہ سے وہ معاشرے کے لیے اذیت کا باعث بن گئی ہیں. میں کہتی ہوں ایسی اولادوں کو مستقل اعتکاف میں بٹھا دو تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں نا وہ ان کے شر سے بچ سکیں. یہ سچی بات ہے. اچھا جی, دیکھیں والدین کی ساری ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے, والدین کی ذمہ داری. یہ جو خود گھروں میں, پارٹیز میں, نشوں میں, ان بربادیوں میں پڑے ہوں گے تو وہ اپنی اولادوں کو آگے کیا دے سکیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ والدین کی بہت شدید ذمہ داری ہے. میں